السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں حاضر ہوں آپ کے سامنے سورۃ المزمل کی آیت 12 سے لے کر انشاءاللہ 15 تک کی تلاوت کریں گے، اور اگر ہماری ویڈیوز سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو پلیز لائک، شیئر اور کومنٹ کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ آپ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی جو ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ چلیے اب ہم لوگ قرآن کے پیج پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا۔ اب اس میں جو قواعد و صفات ہیں انشاءاللہ اس کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ ان لدینا انکالا وجحیما، ان نون مشدد، لدی دئی یا لین ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے تو یا لین ہوگا۔ لدینا انکالا، لدینا الگ کلمہ ہے اور انکالا الگ کلمہ ہے تو یہ مد منفصل ہوگا، اس میں توسط ہے اور قصر بھی جائز ہے۔ انکالا دو زبر کی انکالا اخفاء حقیقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد ان یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے کاف ہے۔ لو وجحیما، قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں غنہ ہوگا۔ لو یہاں واو ہے، جحی یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور 2 زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف پڑھیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی، جیسے جحیمن سے جحیما۔ اور اگر جحیمن کو وطعام کے ساتھ وطعاما کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو یہاں بھی ادغام مع الغنہ ہوگا۔ قاعدہ وہی کہ تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے واو آ جائے گی تو یہاں غنہ ہوگا۔ ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما، جحیما وطعاما، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، اور وطعاما کو ذا غصہ کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو قاعدہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں اخفاء حقیقی ہوگا، یعنی ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ من وطعاما ذا الف مدہ، غص صاد کو موٹا پڑھیں گے اور کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے واو آ جائے گی تو یہاں غنہ ہوگا۔
غصة وعذابا أليما. وعذا الف مدہ، الف سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے، اور تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں اظہار حلقی ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. عذابا علیما. اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ اور 2 زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں 1 زبر کے قائم مقام الف پڑھیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی، جیسے علیمن سے علیما. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. یوم واولین کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے. ترجف الارض، رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو پور پڑھیں گے. اور الف لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے حمزہ ہے، اس لیے فا کو لام میں ملیں گے اور لام پڑھی جائے گی. ارض، رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہے تو را کو پور پڑھیں گے اور ضاد کو موٹا پڑھیں گے. والجبال، یہاں بھی حروف قمریہ ہے، واو کو لام میں ملائیں گے، لام پڑھی جا رہی ہے. حروف قمری کی 14 حرفوں میں سے جین ہے. والجبال، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ. وَكَانَتِ الْجِبَالِ، وَكَا الف مدہ، اور یہاں بھی لام پڑھی جائے گی، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ. کثی، کثی یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ، اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اور تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم آ جائے گی تو یہاں غنہ ہوگا. کثیبا بم مہیلا. اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ اور 2 زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں 1 زبر کے قائم مقام الف لائیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی، جیسے مہیلن سے مہیلا. یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا. نون مشدد، نون مشدد میں غنہ ہوتا ہے، نون مشدد اور میم مشدد دونوں میں غنہ ہوگا. إنا أرسلنا، إنا الگ کلمہ ہے اور أرسلنا الگ کلمہ، تو مد منفصل ہوگا. قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں تو مد منفصل ہوتا ہے، اس میں توسط ہے اور قصر بھی جائز ہے. اور رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو پور پڑھیں گے. ارسلنا الیکم، اور ارسلنا اور الیکم دونوں الگ الگ کلمے، تو یہاں بھی مد منفصل ہوگا، اس میں توسط ہے اور قصر بھی جائز ہے. الی یا لین یا کم رسولا. کم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. الیکم رسولا. واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش اور 2 زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں 1 زبر کے قائم مقام الف مدہ لائیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی. الف سے پہلے زبر ہوگا تو الف مدہ ہی ہوگا. رسولن سے رسولا. شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. شاہدن علیکم، شا الف مدہ، تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں اظہار حلقی ہوگا. قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، تو یہ تنوین کے بعد عین ہے. علی یا لین، کیوں؟ یا ساکن سے پہلے زبر ہے. کم کما، کم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. کما ارسلنا، کما الگ کلمہ اور ارسلنا الگ کلمہ، تو مد منفصل ہوگا. قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کما الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہے تو یہ حروف مدہ ہو گیا. حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے، اس میں توسط ہے اور قصر بھی جائز. ارسلنا، رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہو تو را کو پر پڑھیں گے. اور یہ ارسلنا الی دونوں الگ الگ کلمے، تو یہاں بھی مد منفصل ہوگا، اس میں توسط ہے اور قصر بھی جائز ہے. الی کرا زبر قائم مقام الف مدہ کے
اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. فرعون راہ ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے. واو لین کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے. رسو را کو پر پڑھیں گے اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ. اور دو زبر کی تنوین پر وقفہ کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف لائیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی، جیسے رسولن سے رسولہ. شاہداً علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. اب ہم لوگ ایک مرتبہ متن پڑھتے ہیں. ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا.